السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا آپ سب لوگوں کو لگ رہا ہے اسلامک سٹوریز کو سن کر اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر ان کو سمجھانا کیسا لگ رہا ہے؟ یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو آج ہم جس قصے کو یا جس اسلامک سٹوری کو سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے موت کی ہوا۔ جی، اس میں اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب دیکھیں اس کی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں تمہید پہلے باندھنا پڑتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ موسم خاصا گرم ہو رہا ہو، ہوا بھی رکی ہوئی ہو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گرمی کے آج کل کتنے شدید دن ہیں، تو سانس لینا مشکل محسوس ہوتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں سب کی نگاہیں کہاں پہ جمی ہوتی ہیں؟ فضا میں، کہ شاید کہیں بادل کا ٹکڑا تیرتا ہوا نظر آ جائے، جسموں کو جلا دینے والا موسم خوشگوار ہو کر سکون فراہم کرنے کا باعث بن جائے اور بے جان جسموں میں جان پڑ جائے۔ لہٰذا ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ کتنا ہی عرصہ گزر گیا تھا، انہوں نے بادل کا نام و نشان تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر صبح وہ آسمان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ شاید آج کا دن ہی ان کے لیے کوئی خیر کا پیغام لے کر آ جائے، شاید آج ہی ہوا کے جھونکے کوئی انہیں دکھائی دے، ان کی مردہ زمینوں میں پھر سے سبزہ اور ہریالی ہو جائے، کمزور سے جسموں میں پھر سے وہی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے، جانور اور چوپائے پھر سے اسی طرح سے دودھ دینا شروع کر دیں، وہ دن بھر سے پھر کر واپس آ جائیں۔ وہی یعنی وہ جو دن ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی دن جو ان سے دوبارہ سے آ جائیں، وہی طاقت وہی قوت ہو جو ان کو دوبارہ مل جائے۔ آخر ایک صبح انہیں اپنی امید پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ افق پہ بادلوں کے سائے گھٹا کی صورت اختیار کر رہے تھے کہ گھٹا گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مارے خوشی کے ان کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو خوشخبری سنانے لگے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی۔ جسے وہ رحمت کا پیغام سمجھ بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے دراصل عذاب کا پیغام لے کر آ گیا تھا۔ جن بادلوں پر وہ بارش کی امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے وہ تو عذاب کا پیغام بن کے آئے تھے۔ جس ہوا کو وہ بارش کا قاصد سمجھتے تھے، وہ تو موت کا کوڑا بن کر برسی تھی۔ موت کی ہوا انہی بد نصیبوں کا مختصر سا تذکرہ ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے باعث عبرت بنا دیے گئے۔ جی، چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب۔ بادل گرجنے کی خوفناک آواز نے ان کے دل دہلا دیے۔ دادی اماں تو فوراً ہی پکار اٹھی، یا اللہ رحم! سب نے دیکھا ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ایسے میں کھڑکیاں اور دروازے زوردار آواز سے بند ہونے لگے اور کھلنے لگے۔ اب تو وہ کانپ گئیں۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بچوں جلدی سے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو۔ سب بچے ان کے حکم کی تعمیل میں جلدی جلدی دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے لگے۔ بادل کا تو یہ حال تھا کہ بار بار گرج رہا تھا۔ تیز ہوا کے زوردار جھکڑ دروازوں سے ٹکرانے لگے۔ اب کھڑ 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 کی مسلسل آوازیں شروع ہو گئی۔ دادی اماں نے ایک بار پھر کہا، یا اللہ رحم! اب بچے رہ نہ سکے، انہوں نے فوراً دادی اماں کی گرد جمع ہونا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، میرے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دو، دادی اماں بولی۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب سب لوگ ان کے کمرے میں گویا ایسے تھے جیسے بند ہو گئے ہوں۔ دادی اماں، آخر آپ آندھی اور طوفان سے اس قدر کیوں ڈرتی ہیں؟ سب بچے کہنے لگے۔ دیکھیے، آپ اس وقت بھی کس طرح بری طرح سے کانپ رہی ہیں۔ اچھا، اب ایمان کی آواز سنائی دی۔ ڈرنا چاہیے بیٹا، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ خوف زدہ ہونا بلا وجہ نہیں ہے۔ جب بھی اس قسم کا طوفان آتا ہے، مجھے موت کا وہ طوفان یاد آ جاتا ہے جو صدیوں پہلے برپا ہوا تھا۔ اف مالک،
اس طوفان کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اگرچہ وہ طوفان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صدیوں پہلے آیا تھا۔ یہ آپ کس طوفان کی بات کر رہی ہیں دادی اماں؟ عفان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ، باہر ہوا کے جھکڑ اسی طرح سے جاری ہیں، کھڑکیاں اور دروازے اسی طرح سے بج رہے ہیں اور مجھے اس طوفان کی یاد دلا رہے ہیں، اور یہ واقعہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کا۔ جی کیا فرمایا دادی جان؟ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کا؟ مریم کہنے لگی حیران ہو کر، ہاں میں یہ واقعہ تم لوگوں کو سناتی ہوں، سنو۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تو صرف سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے تھے، یا وہ جانور جو کشتی میں بٹھا لیے گئے تھے؟ مطلب یہ کہ بعد کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی، ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ یہ کیسے نام ہیں ایمان بولی دادی جان؟ بھائی اس زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے، ہاں تو وقت گزرتا گیا، آگے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی، اور اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے، پھر ان کے قبیلے بن گئے، یعنی وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک نام ہوتا تھا، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ عاد کا بھی تھا۔ قبیلہ عاد کے لوگوں نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ احقاف کا علاقہ جو سا تھا وہ عمان اور حجر موت کے درمیان واقع ہے۔ یہ قبیلہ عاد بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، ان پر اپنا فضل کیا ہوا تھا۔ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، اس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا، اور دوسری چیزیں بھی بچوں پیدا ہوتی تھی۔ میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے، ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، اور ان کے مویشیوں کے لیے تو خوب گھاس اگتی۔ جا بجا سر سبز چراگاہیں تھی، ان کی بکریاں خوب موٹی تازی تھیں۔ اللہ کا ان پر ایک اور بڑا احسان یہ بھی تھا کہ وہ بہت مضبوط جسموں کے مالک لوگ تھے، بڑے قداور تھے، اپنی طاقت کو وہ خود ہی محسوس کرتے تھے، اور اکثر کہا کرتے تھے ہم سے طاقتور بھلا کون ہے؟ دیکھیں کیسا ان کا گھمنڈ۔ بات تھی بھی یہی بچوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے لمبے لمبے قد کے مالک لوگ تھے، ان حالات میں ان کے برابر کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے، اور یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں بلکہ فخر اور غرور اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے تھے۔ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ وہ جانتے ہو بچوں کہ قرآن مجید کی سورہ شعراء میں ہے نا کہ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، کہ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیلے تماشا نشان لگا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ ہاتھ ڈالتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ جی اب مطلب یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل تھیں، مال و دولت بہت زیادہ تھا، جسمانی طاقت ان میں بے پناہ تھی، لیکن سب باتوں کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اف توبہ، کس قدر برے لوگ تھے! عفان بول اٹھا، لیکن بھائی ایسے لوگوں کی تو آج کے دور میں بھی کمی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بچہ اور بولتا ہے جو کہ ان کا دوست تھا، وہ تھا زاہد۔ اس میں شک کوئی نہیں، آج کل بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بری بات تھی وہ تھی شرک۔
اور وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لینا۔ ان سے مدد مانگتے تھے۔ دادی اماں نے نا جو سا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے مٹی اور پتھر کے بتوں سے مدد مانگتے تھے جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ ایمان نے حیران ہو کر کہا، ہاں بالکل، اب سنتے جاؤ۔ وہ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دیتے تھے، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ان کا واسطہ دیتے تھے، ان سے بارش مانگتے تھے۔ توبہ توبہ، کیسے لوگ تھے! عفان بول اٹھا، اچھا بچوں توجہ سے تو سنو میری بات۔ ان میں اپنی طاقت کا غرور ایسا بیٹھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے، دوسرے قبیلوں پر ظلم ڈھانے لگے اور ان پر حملے کرنے لگے۔ آپ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں بالکل نہیں رہا تھا؟ مریم کہنے لگی، ہاں بالکل، انہوں نے کمزوروں کو غلام بنانا شروع کر دیا، جو ان میں کمزور تھا طاقتور کے ظلم کا نشانہ بننے لگے۔ جی یہیں تک ہم ابھی سٹاپ کرتے ہیں، نیکسٹ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اپنی اسی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔